مشکل ہے ان کا جینا، لے آؤ پانی چاچا، پھیلائے ہاتھ بولی، عریان سر وہ بچی، پھیلائے ہاتھ بولی، عریان سر وہ بچی، چادر تو مل سکینہ، چادر تو مل سکینہ، لے آؤ پانی چاچا، افراز باد کربل آئی جو قید خانے، افراز باد کربل آئی جو قید خانے، کہتی رہی حسینہ، کہتی رہی حسینہ، لے آؤ پانی چاچا، مر جائیں ہم کہیں نہ، لے آؤ پانی چاچا، درود پڑھ لے محمد و آل محمد کی بارگاہ. خوشنودی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، بلند ترین صلوات. خوشنودی جناب ابو طالب علیہ السلام، بلند ترین صلوات. چار بسرے آپ کی خدمت میں تمام بزرگوں سے اجازت کے ساتھ پیش کروں گا، اگر کسی لائق ہوں تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک مرتبہ اور درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. طبیب نے جسے بیمار کہہ کے چھوڑ دیا، طبیب نے جسے بیمار کہہ کے چھوڑ دیا، قضا کی راہ میں لاچار کہہ کے چھوڑ دیا. طبیب نے جسے بیمار کہہ کے چھوڑ دیا، قضا کی راہ میں لاچار کہہ کے چھوڑ دیا. اسی مریض نے ذکر حسین کر ڈالا، اسی مریض نے ذکر حسین کر ڈالا. قضا نے اس کو عزادار کہہ کے چھوڑ دیا، قضا نے اس کو عزادار کہہ کے چھوڑ دیا. ایک مرتبہ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کی بارگاہ. میں نے اسباب بنائے تھے شفاعت کے لیے، میں نے اسباب بنائے تھے شفاعت کے لیے، ماتم شاہ کیا میں نے مودت کے لیے. میں نے اسباب بنائے تھے شفاعت کے لیے. درود پڑھ لے محمد و آل محمد. خوشنودی امام زمانہ، بلند ترین صلوات. میں نے اسباب بنائے تھے شفاعت کے لیے، ماتم شاہ کیا میں نے مودت کے لیے.
باب جنت پر فرشتوں نے مجھے روک لیا، میں نے اسباب بنائے تھے شفاعت کے لیے، ماتم شاہ کیا میں نے مودت کے لیے، باب جنت پر فرشتوں نے مجھے روک لیا، کیوں؟ نقش ماتم کی سر عرش زیارت کے لیے۔ باب جنت پر فرشتوں نے مجھے روک لیا، نقش ماتم کی سر عرش زیارت کے لیے۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ چار مصرے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اس کے بعد کلام سے چند اشعار سادہ سادہ سے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میرے اللہ کی جیسے ثنا ہر وقت واجب ہے، میرے اللہ کی جیسے ثنا ہر وقت واجب ہے، اسی طرح محمد سے وفا ہر وقت واجب ہے۔ میرے اللہ کی جیسے ثنا ہر وقت واجب ہے، اسی طرح محمد سے وفا ہر وقت واجب ہے۔ عبادت اور ولایت میں تقابل ہو نہیں سکتا، عبادت وقت پر واجب، ولا ہر وقت واجب ہے۔ عبادت وقت پر واجب، ولا ہر وقت واجب ہے، ہر وقت واجب ہے۔ ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سلام سے چند اشعار آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ مولا پہ جو لکھتا ہے قلم کار زیادہ، مولا پہ جو لکھتا ہے قلم کار زیادہ، مولا پہ جو لکھتا ہے قلم کار زیادہ، ملتے ہیں اسے خلد میں گھر بار زیادہ۔ مولا پہ جو لکھتا ہے قلم کار زیادہ، ملتے ہیں اسے خلد میں گھر بار زیادہ، گھر بار زیادہ۔ اور سفیاں کے نسب میں ہیں سبھی بھاگنے والے، امراء کے نسب میں ہے علمدار زیادہ۔ سفیاں کے نسب میں ہے سبھی بھاگنے والے، امراء کے نسب میں ہیں علمدار زیادہ۔ راہب نے کہا ساتھ پہ بس کیجئے مولا، راہب نے کہا ساتھ پہ بس کیجئے مولا، مولا نے کہا مانگ تو زنہار زیادہ، مولا نے کہا مانگ تو زنہار زیادہ، مولا نے کہا مانگ تو زنہار زیادہ۔ اور جن کی نہ نمازوں میں ملے عشق ولایت، جن کی نہ نمازوں میں ملے عشق ولایت، ہوتے ہیں وہی ذہن کے بیمار زیادہ، ہوتے ہیں وہی جن کی نہ نمازوں میں ملے عشق ولایت، ہوتے ہیں وہی ذہن کے بیمار زیادہ۔ اور کعبہ یہ سرے کرب و بلا دیکھ کے بولا، کعبہ یہ سرے کرب و بلا دیکھ کے بولا، ہیں حاجیوں سے شاہ کے زوار زیادہ۔ کعبہ یہ سرے کرب و بلا دیکھ کے بولا، ہیں حاجیوں سے شاہ کے زوار زیادہ، ہیں حاجیوں سے شاہ کے زوار زیادہ۔ اور بیچوں میں وہاں کیسے قلم اور کتابیں، بیچوں میں وہاں کیسے قلم اور کتابیں، بکتے ہو جہاں تیر اور تلوار زیادہ، بکتے ہو جہاں تیر اور تلوار زیادہ۔ وہاں صرف نمازیں ہیں یہاں فرش عزا بھی، وہاں صرف نمازیں ہیں یہاں فرش عزا بھی، پاؤ گے یہاں صاحب کردار زیادہ، پاؤ گے یہاں صاحب کردار۔ وہاں صرف نمازیں ہیں یہاں فرش عزا بھی، پاؤ گے یہاں صاحب کردار زیادہ۔ جو دار پر چڑھنے کا مزہ جان چکے ہیں، جو دار پر چڑھنے کا مزہ جان چکے ہیں، کرتے ہیں وہی میسمی گفتار زیادہ، کرتے ہیں وہی میسمی گفتار زیادہ۔ اور یوں 8 محرم کو بناتا ہوں میں سقا، یوں 8 محرم کو بناتا ہوں میں سقا، ارے بیٹے کو بنانا ہے وفادار زیادہ، بیٹے کو بنانا ہے وفادار
زیادہ بیٹے کو بنانا ہے وفادار، زیادہ منکر جو ولایت کے ہیں کہتے ہیں یہ مہدی، منکر جو ولایت کے ہیں کہتے ہیں یہ مہدی، ان پر ہی چلے گی میری تلوار زیادہ، ان پر ہی چلے گی میری تلوار زیادہ، ان پر ہی چلے گی میری تلوار زیادہ، اور ان پر ہی چلے گی میری تلوار زیادہ۔ واعظ کو خبر کیا تھی کہ فتووں کے اثر سے، واعظ کو خبر کیا تھی کہ فتووں کے اثر سے ہو جائے گی زنجیر کی جھنکار زیادہ، واعظ کو خبر کیا تھی کہ فتووں کے اثر سے ہو جائے گی زنجیر کی جھنکار زیادہ، ہو جائے گی زنجیر کی جھنکار زیادہ۔ ماتم کے نشاں دیکھ کے زہرا نے صدا دی، ماتم کے نشاں دیکھ کے زہرا نے صدا دی، سجدوں سے ہیں جنت کے یہ حقدار زیادہ، سجدوں سے ہیں جنت کے یہ حقدار زیادہ، اور زہرا کی دعا ہیں یہ اسی واسطے مرزا، زہرا کی دعا ہیں یہ اسی واسطے مرزا، ہوتے ہیں وفادار عزادار زیادہ، ہوتے ہیں وفادار عزادار زیادہ۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ جب تک علامہ ہے 4 مصرے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ خدا سے ربط کو، خدا سے ربط کو جیسے وضو مجبور کرتا ہے، خدا سے ربط کو جیسے وضو مجبور کرتا ہے، کہ جیسے ساتھ ملنے کو رفو مجبور کرتا ہے، خدا سے ربط کو جیسے وضو مجبور کرتا ہے، کہ جیسے ساتھ ملنے کو رفو مجبور کرتا ہے۔ قسم رب کی ادوے سیدہ کا نام سنتے ہی تبرے کو مجھے میرا لہو مجبور کرتا ہے، مجبور کرتا ہے۔ سلامت رہیں آپ لوگ۔ قسم رب کی ادوے سیدہ کا نام سنتے ہی تبرے کو مجھے میرا لہو مجبور کرتا ہے، مجبور کرتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ مقصرین، بھائی کی فرمائش پر علامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں شاید، مقصرین ولا کا تو احترام نہ کر، خاص توجہ چاہوں گا، 2 سے 3 منٹ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ مقصرین ولا کا تو احترام نہ کر، مقصرین ولا کا تو احترام نہ کر، جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر، مقصرین ولا کا تو احترام نہ کر، جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر، حلالیوں کے لیے ہے مائے ولائے علی، نسب خراب کے آگے ولا کا جام نہ کر، حلالیوں کے لیے ہے یا علی، حلالیوں کے لیے ہے مائے ولائے علی، نسب خراب کے آگے ولا کا جام نہ کر۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ یا علی، علی کا ذکر نہیں، درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک اور مرتبہ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ دو شعر بس آپ خدمت میں پڑھوں۔ مقصرین ولا کا تو احترام نہ کر، مقصرین ولا کا تو احترام نہ کر، جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر، اور حلالیوں کے لیے ہے مائے ولائے علی،
نسب خراب کے آگے ولا کا جام نہ کر. خوشنودی امام زمانہ، بلند ترین صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. 1438 ہجری کے الوداع عشرے کی آج آپ حضرات میرے خیال میں چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. تجلیات الہی اور صفات اہل بیت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ابتدا میں ہی یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ نے اپنی تمام صفات بندوں میں تقسیم کر دی، اور یہ اس نے ایسا اس لیے کیا کہ ان صفات کو دیکھ کر، سمجھ کر، اپنے آس پاس محسوس کر کے اللہ کی صفات کو سمجھے. تمام مظاہر فطرت اس کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں کہلاتی ہیں، آفتاب، مہتاب، پہاڑ اور سمندر اور دریا، تاکہ ان کے ذریعے اللہ کو پہچانا جائے کہ ان کا خالق کوئی انسان نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح صفات انسانوں میں اخلاقیات پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے صفات انسانوں میں بانٹے. محبت، رحم، قدرت، عیبوں کو چھپانا، تو یہ سارے مسائل آپ کے سامنے ہیں. اب اس میں کوئی کہے کہ بھئی یہ تو شرک ہے کہنا کہ اللہ نے اپنی صفات بندوں میں تقسیم کر دی. یہ تو ایک منزل تھی جو میں 3 تقریروں سے نکال لے گیا، یہ کہہ کر کہ اللہ نے اپنی صفات بندوں میں تقسیم کر دی. اور کوئی مشکل نہیں اس بات کو سمجھ لینا اور اس پر یقین کر لینا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یہ کیسے کہتا کہ سب سے بہترین حصہ میرے پاس ہے. اور حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ اللہ نے علم تقسیم کیا، علم تقسیم کیا، لیکن جو بہترین حصہ تھا، بہترین کو اللہ اپنے یہاں قرآن میں خیر کہتا ہے. تو اپنی صفت رزق تقسیم کرنا بندوں کو دے دیا کہ تم رزق تقسیم کرو. ہم کرتے ہیں
یہ ہماری صفت ہے، اب تم کرو. یہی والی صفت بندوں کو دے دیا. اور یہ طے ہے کہ اللہ بظاہر کہیں تقسیم نہیں کر رہا. کیسے کرے گا تقسیم آپ بتائیے؟ وہ نہیں کر سکتا. کیسے کرے گا؟ کس صورت سے کرے گا یہ سمجھا دیجیے. اس لیے کہ جن چیزوں کی آپ کو رزق کی صورت میں ضرورت ہے ان کے نام گنا دیجیے. آپ کو سونے کے سکے چاہیے، درہم و دینار چاہیے، آپ کو نوٹ چاہیے، آپ کو پاکستانی نوٹ چاہیے، آپ کو ڈالر چاہیے، آپ کو پاؤنڈ چاہیے. اب رزق آگے سلسلہ بڑھ رہا ہے. نوٹ ہیں، پیسے ہیں، تو آپ کو پھل فروٹ چاہیے، اناج چاہیے، گیہوں چاہیے، گوشت چاہیے، سالن روٹی چاہیے. یہی سب رزق ہے. یہ سب اللہ کے پاس ہی نہیں. نوٹ آپ نے بنائے، درہم دینار آپ نے بنائے، سکے آپ نے بنائے، پاکستانی نوٹ 47 میں آپ نے بنائے، ڈالر آپ نے بنائے، گیہوں آپ نے اگایا، درخت آپ نے لگائے، درخت نے پھل دیے، دکان آپ نے لگائی ہے، پھل آپ دکان سے خرید کے لائے. اس میں اللہ کا کیا ہے؟ نہ وہ پھلوں کی دکان لگا رہا ہے، نہ اس کے یہاں نوٹ چھپ رہے ہیں، نہ اس کے یہاں گیہوں کے کھیت ہیں. تو اب رزق کی کون سی صورت ہو کہ اللہ آپ کو رزق دے؟ کیا بوریاں وہاں سے گرائی جائیں گیہوں کی؟ یا جیسے افغانستان میں امریکہ نے ڈالر کی بوریاں پھینک دیں، نوٹ لٹائے؟ بہت سے ملکوں میں ہوا. یا بہت سے ریڈ کراس، اقوام متحدہ، جہاں غذا کی قلت ہو جاتی ہے، فوجیں ہوتی ہیں، جہاز سے غذا گرائی جاتی ہے، زمینی فوج کو غذا ہیلی کاپٹر پھینکتے ہیں. یہاں فوج موجود ہے پہاڑ پر، تو ہیلی کاپٹر سے سب کی غذائیں پھینک دی، ناشتے پھینک دی. آپ چاہ رہے ہیں اللہ یہ کرتا؟ تو جب وہ کہہ رہا ہے رزق میں دیتا ہوں، طریقہ تو بتائیے. طریقہ تو بیان کرنا پڑے گا. عقیدہ یہی ہے شیعہ سنی کا، اور ہمارا بھی اور آپ کا بھی، کہ رزق وہی دیتا ہے. میں تو یہ بتا رہا ہوں طریقہ تو بتائیے. دیتا وہی ہے، بندے تک آتا کیسے؟ کہ آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے دے وہی رہا ہے، اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ دے وہی رہا ہے. یہ سمجھا دیجئے آ کیسے رہا ہے. یہ تو بھیا بتانا پڑے گا آپ کو. تو اب ظاہر ہے کہ پوچھیے قرآن سے، حدیث سے، جس علم سے چاہے پوچھیے، پروردگار تو ہی رازق ہے، اور تو نے بندوں کے رزق کا وعدہ کیا ہے. یہ بتا پہنچاتا کیسے؟ کیسے احمق یہ مولوی ہیں جو اس بات کو سمجھانا ہے طالب علم کو، اس کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں. اتنے فتوے شرک کے دیے انہوں نے، اسی وجہ سے اب تک امت یہ مسائل سمجھ ہی نہیں سکی. نہ اللہ کو سمجھ سکی، نہ توحید کو سمجھ سکی، نہ نبوت کو سمجھ سکی. نام کو بس چلے جا رہا ہے، نام کیا، اللہ ایک ہے، نبی ہے، قرآن ایک ہے، بس نعرے لگا لیجئے. سمجھانے نہیں دیتے. اگر کوئی سمجھانا چاہے گا
شرک ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے۔ تو آخر میں عاجز آ کے یہی تو کہیں گے کہ بندوں کے رزق کا وسیلہ بندوں کو ہی بنایا۔ لفظ وسیلہ آیا، وہ یہی کہنے سے گھبراتے ہیں مسلمان تمام، شیعہ بھی گھبراتے ہیں، سنی بھی گھبراتے ہیں، لفظ وسیلہ سے گھبراتے ہیں۔ اور یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بچے کو رزق پہنچائے گا اللہ، وعدہ اس کا ہے، پہنچائے گا وہی۔ رزق اللہ کا ہے، دودھ ماں کا ہے، مالک اللہ ہے، یعنی وہ رزق ماں کو عطیہ اللہ کا ہے۔ خود دودھ لے کے اللہ نہیں آیا، نہ فرشتہ آیا، ماں کو وسیلہ بنا اور کہا میں نے رزق اس بچے کو دیا۔ اچھا اس کے علاوہ کچھ ہو تو آپ سمجھا دیجئے۔ درمیان میں ماں آئی، اللہ اور بچے کے درمیان وسیلہ ماں ہے، تو اس میں شرک کیا ہو رہا ہے؟ اس میں شرک کیا ہو رہا ہے؟ اگر اللہ ماں کا انتخاب کر سکتا ہے، چاہے کافر ماں ہو، مشرک ماں ہو، اور اس میں یہ کہاں قید ہے کہ ماں لا الہ کہے تب دودھ اترے گا؟ ارے تو جب کافرہ ماں کا وسیلہ اللہ بنا کر اپنی مخلوق کو دودھ پہنچا رہا ہے، تو 14 وسیلہ امت کے لیے نہیں بن۔ اب اس میں آپ یہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے بھائی، سامنے کی بات ہے، آیت کا ترجمہ پڑھیں گے، تشریح نہیں کریں گے۔ کہہ رہے خیر الرازقین، خیر سب سے بہتر رزق دینے والا میں، میرے بعد سب رازقین، رازق ایک، رازقین ڈھیروں، بے شمار، سب ایک دوسرے کے رازق، سب ایک دوسرے کے رازق۔ اولاد کے لیے ماں باپ، نوکری کرنے والے کے لیے غلام کے لیے آقا۔ پہلے آقا غلام تھا، اب گورنمنٹ سروس ہے، اب گورنمنٹ آقا ہے اور عوام غلام ہے۔ رزق آقا ہی دے گا، غلام کو آقا سے لینا ہے۔ اب بہت دنوں تک ظاہر ہے کہ وہ تاریخ کے قصے ہیں، بہت دنوں تک جب انسان کو نہیں پتا تھا کہ رزق کیسے حاصل کرنا ہے، کوئی پیدا ہوتے ہی آدم کی اولاد تھوڑی جان گئی تھی کہ یہ پالک کا ساگ ہے، یہ شلجم ہے، یہ چقندر ہے۔ صدیاں لگیں پہچاننے میں، یہ سبزی ہے، یہ گھاس ہے، اس میں زہر ہے، اس میں فائدہ ہے۔ پھر صدیاں لگیں کہ یہ پکتا بھی ہے۔ کب پتہ چلا ہلدی کیا اور مرچا کیا، اور کالی مرچ کیا اور نمک کیا؟ صدیاں لگیں کہ یہ سب سیکھ کے آدم نے اولاد کو بتا دیا کہ یہ دال ایسے پکے گی، ماش کی ایسے پکے گی، اور یہ بخاری ایسے جائے گی، اور قورمہ ایسے پکے گا، اور آلو گوشت ایسے پکے گا۔ صدیاں لگیں۔ آج جو صورتحال کھانے کی ہمارے سامنے ہے، یہ انبیاء کے زمانے میں نہیں تھی۔ مان لیجئے میری بات، انبیاء کے زمانے میں یہ کھانے نہیں تھے، نہیں تھے۔ انبیاء کے زمانے کی امتیں بھی یہ کھانے نہیں جانتی جو آج ہم پاکستان میں کھا رہے ہیں، جو رائج ہیں ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں مسلمانوں میں کھانے۔
یہ کتنے پرانے ہیں یہ والے کھانے؟ یہ کھانے ہیں 200 سال پرانے. جب مغلوں کی حکومت کا عروج ہوا اور اودھ کی حکومت کا عروج ہوا تو انہوں نے حکیموں سے یہ فارمولے بنوائے. اب حکیموں کو تو تنخواہ اسی پہ ملتی تھی کہ بھئی اگر یہ والا گوشت اور یہ سبزی ملائی جائے تو کیا اثرات ہوں گے, اور اس میں یہ مسالہ پڑے تو کیا اثرات ہوں گے. ان کی تو ملازمت تھی, بڑی تنخواہیں ملتی تھی, کبھی تعریف ہوتی تو حکیم اثرات بتاتے تھے. اب آج تو یہ موٹی موٹی کتاب جڑی بوٹیوں پہ لے آئیے کتاب, آپ کو تاثیر اس میں سب کی مل جائے گی, تفصیل مل جائے گی. اس کی تاثیر کیا ہے, یہ گرم تاثیر ہے, ٹھنڈی تاثیر ہے, کس بیماری میں یہ فائدہ ہوگا, کہاں یہ نقصان دے گی, کہاں یہ فائدہ دے گی. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. تو اب حکیموں نے بتایا تو 200 سال میں یہ نقشہ بنا. تو اب 200 سال میں بنایا, بگاڑنے والوں نے بگاڑا. جو ماہرین تھے وہ فارمولوں پہ رہے, جنہیں فارمولے یاد نہ رہے, ظاہر ہے کہ عورتوں کا حافظہ آپ جانتے ہیں مردوں سے اچھا ہوتا ہے, لیکن اگر عورت کا ہی حافظہ ختم ہو جائے تو ظاہر ہے پھر پاکستان کو ترکیب نکالنا پڑے. انہوں نے مسالے جمع کر کے بنا کے ڈبے میں رکھ کے چھاپ کے لے, قورمہ مسالہ, آلو گوشت مسالہ, حلیم مسالہ, اب انہوں نے ڈبہ منگا لیا. اب ظاہر ہے فارمولہ تو بنا ہوا ہے, انہوں نے یوں یوں کیا اور ڈال دیا. پہلے یاد رکھنا ہوتا تھا حافظے میں کس میں کیا چیز پڑے گی, اور اب ڈبے تیار, ڈبے بھی چھوڑ دیجئے, ڈبوں میں سالن تیار, پیک پیک پکا ہوا, 2 مہینے پرانا, 3 مہینے, کوئی خرابی نہیں, اس لیے کہ ایئر نکال دی گئی, وہ خراب نہیں ہوا, پکا ہوا. کوفتے لکھا ہوا ہے, قورمہ, ڈبہ لائے اور کاٹا اور پتیلی میں الٹ لیا, گرم کیا, کھا لیا. زیادہ تر زیارتوں میں اور حج میں کام آ جاتا ہے. اب وہاں کے کھانے تو یہاں والے نہیں کھا سکتے نا, پھیکے, ایران, عراق اور عرب کے پھیکے کھانے, نہ وہ مرچ جانے, نہ وہ نمک جانے, نہ وہ ہلدی جانے, ابالا اور دے دیا. یہاں 200 سال کے چٹخارے ہیں. تو پیک ڈبے جاتے ہیں, ہم بھی گئے تو ہم بھی لے گئے, 2 سوٹ کیسوں میں تو ہم سالن کے ڈبے ہی لے گئے تھے عراق 2003 میں, اور اپنا روز ایک ڈبہ کھولا, کافی تھا, کھا لیا. بلکہ وہاں کے آیت اللہ بھی کہتے تھے سالن لائے ہیں. ہم نے کہا تشریف لائیے گا, ارے بہت دن ہو گیا کراچی کی نہاری نہیں کھائی. ارے ہم لائے ہیں, پیک کرا کے لائے. تو کچھ سمجھ میں باتیں آ رہی ہیں. یہ انبیاء کے زمانے میں نہیں تھا, یہ بادشاہوں کا بنایا ہے. انبیاء کے زمانے میں کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ انبیاء کے یہاں ترکات لذات, ترک کر دو لذت, ترک کر دو نبوت کی شان, ترک کر دو. تو اس زمانے میں کوئی ایجاد ہو ہی نہیں سکتی تھی. یہ بادشاہوں کی شان ہے جہاں ترک لذت نہیں ہے, بلکہ ہر لذت ہمارے سامنے حاضر رہے, بادشاہی ہر لذت سامنے رہے, اور وہاں ہٹا دی جائے لذت, ہٹا دو. بیٹی نے 2 چیزیں رکھ دی ایک ساتھ, بیٹی نے باپ کے سامنے 2 چیزیں رکھ دی, تو چہرہ دیکھ کے بیٹا
کبھی تم نے علی کو ایک وقت میں 2 غذائیں کھاتے دیکھا؟ یعنی تم نے نمک بھی رکھ دیا روٹی کے ساتھ اور دودھ کا پیالہ بھی رکھ دیا. تو بیٹی کہتی میں نے چاہا میں نمک ہٹا لوں اور دودھ رہنے دوں. علی نے کہا نا دودھ ہٹا لوں. بھائی 19 کی شب ہے، یعنی زندگی کی آخری غذائی شب بھی امام بتا رہا ہے کہ یہ آخری تو یاد رکھنا پوری زندگی ایسا ہی گزری ہے. پوری زندگی ایسی، پوری زندگی ایسی. تو اب تاریخ لکھنے والے جب بادشاہوں کے دسترخوان لکھتے ہیں تو کیا انبیاء کے دسترخوان نہیں لکھے ہوں گے؟ ائمہ اور اولیاء کے دسترخوان نہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ کھانے وہاں کہاں تھے جو ہم کھا رہے ہیں. تو ہم اپنی عادات کو ان کے اوپر اپلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی ہم گوشت بھی بغیر مزیدار بنائے کھا نہیں سکتے، اور وہاں آپ کو یہ سب نہیں ملے گا. اس لیے کہ عرب میں نہ ہلدی ہوتی تھی، نہ لال مرچ ہوتی تھی، نہ ادرک ہوتی تھی، نہ دھنیا، نہ پیسی دھنیا. وہاں کالی مرچ ہندوستان سے جاتی تھی عرب عراق صدیوں پہلے. اس کے بدلے میں یہاں والے کھجور خرید لیتے تھے، یہ کالی مرچ لے جاتے تھے. یا افغانستان سے لے گئے، کالی مرچ وہاں ہوتی ہے، یا یہاں سے لے گئے، بر صغیر سے لے گئے، اور وہ ذرا سی ڈال لی انہوں نے. اور ائمہ اور انبیاء وہ بھی نہیں ڈالتے تھے. سادی روٹی، جو کی روٹی، بس یہ غذا ہے. میٹھے میں کیا ہے؟ کھجور. ہمارے تو جانے کیا کیا ہے. چاول چیز وہاں کوئی جانتا ہی نہیں تھا. چاول کا یہاں پلاؤ زردہ سبھی پکتا ہے، کھیر بھی پکتی ہے. عرب والے چاول بھی نہیں جانتے تھے، گیہوں اور جو جانتے تھے. تو یہ کہانی 200 سال کی بادشاہوں کی آپ تک آئی، ہم وہ کلچر لیے بیٹھے ہیں. اس سے پہلے تو کچھ نہیں تھا، اور 1400 سال پہلے چلے جائیں تو کچھ بھی نہیں تھا. اور جب پیچھے چلے جائیں 10,000 برس تو یہ سب کچھ بھی نہیں تھا. وہ جو کی روٹی جو علی کھاتے تھے وہ بھی نہیں تھی. وہ بھی نہیں جانتے تھے آدم کے بعد والے لوگ کہ جو کیا ہے اور جو کی روٹی کیا ہے. تو اب ان کو بتایا کیسے جائے؟ رزق. تو اللہ بتائے گا رزق. تو انبیاء نے کہا پیٹ، اللہ نے کہا ہم رازق. اور امت کا اس کو بھی دیں گے، اس کو بھی دیں گے، ہم رازق ہیں. تبھی اللہ نے اعلان کیا. تو کیا ہوا؟ آسمان سے آنے لگا، اللہ نے رزق اتارا. اب یہ محاورہ رہ گیا ہے، ہر ایک کا رزق آسمان سے اترتا ہے. پہلے واقعی اترتا تھا، پہلے واقعی اترتا. اب وہ ظاہر ہے کہ جنت کی چیزیں کیا مزے کی رہی ہوں گی اور کتنی چیزیں بھیجی ہوں گی اللہ نے، یہ تفصیل تو نہیں ملتی. ہاں اتنا ملتا ہے کہ کھانا جو انہیں پسند تھا وہ سب پک کے آ جاتا تھا. اور دور ہے حضرت آدم کے پوتے جناب ادریس کا. پوتے ادریس نام اس لیے رکھا گیا کہ اب دور علم شروع ہوا. ادریس ہے لفظ درس سے، یعنی اب سکھانے کا عمل شروع ہوا. آبادی بڑھی، آدم کی تیسری نسل آئی تو آبادی بڑھی تو اب ضرورت پڑی بتانا، بولنا سکھایا جائے.
ہار بتائے جائیں، کپڑا پہننا سکھایا جائے. ابھی تو کپڑوں کا ہوش نہیں، کھانے کا ہوش نہیں، بنانے کا ہوش نہیں. پیڑوں پہ رہ رہے، پیڑوں پہ رہ رہے، شاخوں پہ گھر بنایا ہوا ہے، مکان بنانا نہیں پتا. تو اب درس دیا جا رہا ہے، اب درس اتر رہا ہے. یہ درس دے رہے ہیں تو اللہ نے نام رکھا ادریس، نام ہے متشلق، لیکن خطاب ہوا ادریس اس لیے کہ درس دینے لگے. اب کیا درس ہو رہا ہے؟ کہو الف، کہو بے، کہو جیم، کہو دال. برسوں پڑھایا، جیم دال، الف بے جیم دال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو ابجد ہے. الف بے جیم دال کیا ہے؟ ابجد ہے. یہ کیا ہے؟ سریانی زبان، دنیا کی پہلی زبان شروع ہو رہی ہے. اس کے بعد عبرانی آئے گی، عبرانی کے بعد عبرانی سے شاخیں بنیں گی، پھر عربی آئے گی، لاطینی آئے گی، پھر اس سے انگریزی بنے گی، پھر فرینچ بنے گی، پھر جرمن بنے گی، پھر زبانیں بنتی جائیں گی، بنتی جائیں گی، بنتی جائیں گی. لیکن حروف تہجی ہر جگہ وہی رہیں گے. سب سے پہلے کیا اترا؟ الف بے جیم دال. پہلے کیا اترا؟ الف بے جیم دال، اے بی سی ڈی. الف بے جیم دال، اے بی سی ڈی، ابجد. اب یہی ابجد پھیل گیا، ساری زبانوں میں چلا گیا. تو ابجد سے کیوں بات شروع ہو رہی؟ بچے کو کیا یاد کرایا جا رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں ادریس امت سے؟ کہو الف بے جیم دال. تیسری نسل ہے نا، چونکہ تیسری نسل ہے اس لیے ابھی یہ بتایا گیا کہو اب جد، اب جد، باپ دادا، باپ دادا، باپ دادا. یار منہ سے تو بولو، کچھ بولو تو. ابو جد، ابو جد. اب جد کون ہے؟ آدم. دادا کون ہے؟ جناب شیس اور انوش. یہ پوتے اور پروتے. یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ نہ دادا کو بھولنا، نہ باپ کو بھولنا، نہ دادا کو بھولنا، نہ باپ. پہلا سبق جو بچے کو پڑھایا گیا، دنیا کا پہلا دادا آدم، دنیا کا پہلا باپ آدم. ابو جد، اب جد، اب حوس. برسوں کے بعد حوس، پھر ہوتی، پھر کلمن، کلمن، KLMN، کلمن. اب اس کے عادت بھی مقرر، عادات، عادات بتائے گئے. گنتی اور حرف ساتھ چلا، گنتی اور حرف ساتھ چلا. الف کے 1، بے کے 2، جیم کے 3، دال کے 4. حوض ہے کے 5، واو کے 6، زے کے 7، ہوتی ہے کے 8، توئے کے 9، یہ کے 10. اب آیا کلمن. اب 10 کے بعد 21 نہیں، KLMN. کاف کے 20، لام کے 30، میم کے 40، نون کے 50. اب آیا صافس، سین کے 60، این کے 70، فے کے 80، سواد کے 90. اب آیا قرشت، قاف کے 100، رے کے 200، شین کے 300، تے کے 400، اور آخر میں ززق. زوئے کے 800، زواد کے 800، زوئے کے 900، غین کے 1000. ختم. بس 1 سے شروع ہوا اور 1000 پہ ختم ہوا. اور کہہ دیا زیرو کچھ نہیں ہے، زیرو کا راز ابھی نہیں بتائیں گے.
نقطے کا راز جب بتائیں گے جب علی آئیں گے. ارے بھائی پڑھنے بیٹھتے کیوں؟ دل لگتا کیوں؟ ادریس لے کے بیٹھے جو چیز کبھی سنی نہیں کہ پڑھایا جائے گا. نہ اسکول نہ کالج نہ کوئی پتا کہ ٹیچر کیا ہوتا ہے، درس کیا ہوتا ہے. زبردستی سب کو بٹھایا گیا، سکھایا جا رہا ہے، پان کے بٹھایا گیا، درس دیا جا رہا ہے اور ابجد یاد کرایا جا رہا ہے. تو کوئی لالچ تو دی گئی ہوئے گی. بغیر لالچ کے کہ دل لگا کے پڑھو. ادریس کہہ رہے کھانا آئے گا. اب سب انتظار میں بیٹھے ہیں، خوب بھوک لگائی، رٹتے 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 سینے کا زور. جبریل نے کہا بڑے بھوکے ہو رہے ہیں، پروردگار لے کے جائیں کھانا؟ لے جاؤ. کھانا لے گئے، خوب کھایا سب نے. مجھے سو گئے دوپہر. شام کو اٹھے پھر پڑھائی شروع. اب رات کا کھانا آیا. اچھا اب سب کا کھانا آتا تھا، استاد کا کھانا الگ سے. مطلب نہ سینی تھی نہ پلیٹ تھی، کچھ نہیں تھا، شاپر بھی نہیں تھے. لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ استاد یعنی ادریس کا کھانا الگ سے ایک ٹرے میں آتا تھا. ایک پیالے میں تروئی، ایک میں بھنڈی، ایک میں قورمہ، کچھ نہیں. یہ سب ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اور کچھ بعید بھی نہیں. اللہ کے جنت میں نعمتوں کی کمی ہے. تھوڑا سا اسٹو بھی، تھوڑی سی چٹنی بھی، کچھ ٹماٹر کا، کچھ پیاز کٹی ہوئی اور باریک باریک چپاتیاں اور پھر رشتہ. اب وہ رہتے کا غار کے اندر، پہاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے. اب پھر رشتہ آیا، ان کا آ گیا ہاں کھانا لیا ہے، ہاں ہاں لا بھائی تیرے سامنے رکھ دی. جناب ادریس نے کھایا، برتن لے گیا فرشتہ. دوسرے وقت پھر آ گیا. ابھی ظاہر سب کا آ چکا کھانا، درس دے چکے، اب استاد کھائیں گے. دونوں وقت کا آتا رہا. تبھی تو اس نے کہا رزق میں دیتا ہوں، رزق آسمان سے اتارتا ہوں، رزق آسمان سے اترتا ہے. اترتا رہا اترتا رہا. جناب یہ سب ہوتا ہے، اب ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا. وہی طالب علم جو ابھی پڑھ رہے تھے، درس میں آ رہے تھے، تھوڑا سا سیکھے تو دماغ خراب ہو گیا اور ان کا ایک لیڈر بن گیا. اس نے کہا اسٹرائک کرو، آج تو پڑھنے نہیں جائیں گے. کیوں بھائی نہیں؟ آج تو کینٹین میں بیٹھیں گے اور آج تو ہم اپنا مزہ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. وہ گھومنا پھرنا شروع کا، چلو چلو کرکٹ کھیلیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اب ادریس آئے، کلاس خالی ہوئی. لڑکے کہاں گئے؟ ان کا وہ باہر کرکٹ ہو رہا ہے. اور کہا وہ والے لڑکے کہاں گئے جو آگے بہت اچھی پڑھائی کر، وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں. آیا ادریس کو غصہ، سیدھے آئے اپنے غار میں اور بیٹھے اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. پروردگار یہ سب نافرمان ہے میرے طالب علم، سب کا کھانا بند کر دے. ارے کچھ سمجھے بھی. پتا چلا نبی کے وسیلے سے، علم کے صدقے میں رزق اترا تھا. جب علم چھوڑ دو گے اور نبی سے محبت چھوڑ دو گے تو رزق کا ہے کہا تو یہودیوں سے مانگنا پڑے گا. آپ سمجھے نہیں؟ نبی سے محبت اور علم سے محبت تو کیا دونوں الگ ہیں؟ نہیں، نبی سے محبت اور علم سے محبت. نبی رسول ہے، علم علی ہے. سب کا کھانا بند کر دے. فرشتہ پہنچا، اس نے پروردگار ادریس ناراض ہو گئے امت سے.
کہہ رہے ہیں کھانا بند کر. اللہ نے کہا بند کر. آج نہیں جائے گا کھانا. انہوں نے بدتمیزی کی ہے, کھیل میں لگ گئے ہیں, فیلڈ میں چلے گئے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں, نافرمانی کی ہے. نہیں کھانا نہیں جائے گا. اچھا کھانا نہیں آیا. نہ یہ کلاس میں گئے, نہ انہوں نے نبی سے معافی مانگی, نہ ٹیچر سے جا کے یہ کہا معاف کر دے, پڑھا دے, کھانا آ جائے. یہ بھی ضد میں آ گئے, نہ آئے کھانا. اچھا یہ بھی بھوکو اپنا بیٹھ گئے کہیں. اب کھانے کا ٹائم آیا ادریس کا. اے نہ اب آتا ہے فرشتہ ٹرے لے کے, نہ تب آتا ہے. دوپہر گزری, شام ہوئی, سمجھے فرشتہ بھول گیا, رات کا لے کے آئے گا. رات کو بھی نہ آئے. 3 دن گزر گئے صبر کرتے جناب ادریس کو. جب 3 دن ہو گئے, پروردگار 3 دن سے روٹی نہیں آئی, بہت کمزور ہو گیا ہوں. کا کچھ احساس ہوا بھوک کا؟ کہاں ہوا تو ہے, بھوک لگ رہی کا. تو اتنا احساس ہو رہا ہے اگر ہم رزق 3 دن تم کو نہ دیں تو تمہارے اوپر یہ گزر جائے کہ تم شکوہ کرو, اور ہمارے بندوں کا رزق تم نے بند کروایا ہوا ہے. یہ ہے رحمان و رحیم. اسے کہتے ہیں رحمان و رحیم. ان کا رزق کھلواؤ تو تمہارا رزق کھلے. ہاں 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 ہاں. اختیار سارا دیا ہے, سمجھ لیجیے. اختیار انبیاء کو سارا دیا ہے اپنا والا, لیکن اختیار میں یہ نہیں ہے کہ بندوں کو تم یکلک تباہ و برباد کر دو. ہم نے اصلاح کے لیے بھیجا ہے, انسانیت تباہ کرنے کے لیے نہیں. اب یہ فارمولہ اگر آپ یاد رکھیں گے تو آخری تقریر تک آپ کے سارا سمجھ میں آ جائے گا کہ اہل بیت کی صفات کیا ہیں. 1,24,000 انبیاء سکھانے کے لیے بھیجے گئے, لیکن ہر ایک کی زندگی میں ایک منزل آئی. پروردگار اب یہ نہیں مانتے, عذاب لا. یہی تو اللہ دیکھنا چاہ رہا تھا, صبر کی کس منزلوں پر ہیں اور یہ بندوں کے ساتھ کہاں تک ساتھ دے سکتے ہیں. ایک جگہ شکوہ آتا تھا, اب یہ نہیں مان رہے, عذاب لا. ہر نبی نے کہا عذاب لا سوا آل محمد. اب سمجھے آل محمد انبیاء سے افضل کیوں ہیں, کیوں افضل ہے؟ یہاں موقع زیادہ تھے عذاب طلب کرنے کے, اس لیے کہ کسی نبی کا 6 مہینے کا بچہ نہیں مارا گیا تیر سے. یہاں زیادہ تھی گنجائش کہ عذاب طلب کیا جائے. یہاں امت زیادہ ظالم تھی بنسبت نوح کے قوم کے, بنسبت موسیٰ کے قوم کے, بنسبت ہود اور آل سمود. ان سب کے مقابلے میں, جناب صالح کی قوم کے مقابلے میں یہ زیادہ ظالم تھے. اور یہاں عذاب مانگا جاتا تو آ جاتا, لیکن اللہ کو خوشنود کیا آل محمد نے کہ ہم نے آخری وقت تک, جملہ سنیے گا, آل محمد نے کیا بتایا دنیا کو, ہم نے آخری وقت تک پروردگار ان کے اصلاح کی کوشش کی, لیکن یہ ہماری موت اور خاتمہ چاہتے تھے. تو کیا کر نہیں پائے کام؟ جملہ تو سنیے. کامیاب کیسے ہو گئے اہل بیت, انبیاء سے افضل کیسے ہو گئے؟ پروردگار ہم نے آخری حد تک اصلاح کی کوشش کی, لیکن یہ نہیں سدھرے. اب ہم نے یہ طے کیا کہ شاید ہمارا گلا کٹنے سے ان میں اصلاح ہو جائے, اس لیے ہم گلا کٹا رہے. نہیں سمجھے؟ اب شہادت کا رتبہ سمجھو.
جو کام زندگی میں انبیاء سے نہ ہو سکا حسین نے سر کٹا کے سمجھے؟ تو رزق اس کی صفت ہے کہ وہ بھیج رہا ہے، لیکن بندوں میں صفت رکھ دی، بندوں میں رکھ دی. اور ایک عمر تک آپ اپنی اولاد کے رازق ہیں، رزق دے رہے ہیں، آپ رازق ہیں، اپنے بچوں کے رازق ہیں. پورا ملک اپنی رعایا کا رازق ہے، تنخواہیں دے رہا ہے. وسیلہ بندہ ہی ہے، بھیجنے والا وہ ہے. یہی تو ہے نا ہمارا عقیدہ. اور کوئی یہ بحث کرے کس طرح بھیجتا ہے، اس کے لیے بڑے فلسفے کی موٹی موٹی کتابیں پڑھنا پڑے، ایسی کتابیں پڑھنا پڑے، پوری تفسیر قرآن پڑھنا پڑے گی. کس طرح بھیجتا ہے، کس طرح بھیجواتا ہے، کیسے نوکری دلواتا ہے، کیسے تنخواہ بڑھواتا ہے. کر سب بندے رہے ہوتے ہیں، نظام اس کا چل رہا ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا اس کا نظام کیسے چل رہا ہے. چاہے وہ فرشتے چلا رہے ہوں یا 14 معصوم چلا رہے ہوں، اس میں بحث کی کیا بات؟ اس میں پریشانی، دیکھیں پریشانی صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم جن کا چناؤ کر لیتے ہیں ووٹ دے کر، ان میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے. آپ جب یہ آل محمد کی صفتیں بیان کرتے ہیں تو موازنہ ہو جاتا ہے، تو ہم گھٹ جاتے ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں. اس لیے یہ سب بیان نہ کیا. تو کسی کو بچانے کے لیے کمتر کو ہم آل محمد کی توصیف ہی نہ کریں. یہ کون سے آرڈر ہے، یہ کون سی آپ کی فکر ہے، یہ کون سا مطالبہ ہے؟ اچھا ہم چپ ہو گئے، نہیں کر رہے. قرآن کو کیسے چپ کرائیں گے؟ ارے بھائی قرآن کو کیسے چپ کرائیں گے؟ 3 کا ذکر ہے نا سورہ دہر میں. کون کون؟ مسکین، یتیم، اسیر. مسکین غریب، بھوکا، لاچار. یتیم جس کے ماں باپ مر چکے. اسیر جو قیدی ہو، کہیں قید خانے سے چھوٹ کے آیا ہو. تینوں کے غذا کا انتظام نہیں ہے، اس لیے کہ سرپرست نہیں ہے. اب ایک مسکین نے اللہ سے کہا ہوگا پروردگار غریب ہوں، پڑا ہوں سڑک پہ، روٹی. تو وعدہ تو اللہ کا ہے. ایک یتیم بچہ جس کے ماں باپ نہیں، اور کئی دن سے روٹی نہیں پائی اس نے کہا پروردگار 3 دن سے بھوکا ہوں. اللہ نے کہا اچھا ہم ہی تو دیتے ہیں. ایک قیدی چھوٹا قید خانے سے، نہ گھر تھا نہ بار، قیدی تو تھا، اسیر تھا، چھوٹا، بھوکا تھا. پروردگار اب کہاں جاؤں اور کس سے مانگوں؟ تو ہی رازق ہے، کھانا دے دے. ہو گئی بات. ادھر 3 نے دعا کی اللہ سے، تو رازق ہے، تو رازق ہے، رزق دیتا ہے. ہم بھوکے ہیں تینوں، اور تینوں الگ 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 الگ. کہیں یتیم ہے، کہیں اسیر ہے، کوئی ساتھ نہیں، تینوں کھڑے ہوئے ہیں. کسی جگہ کہیں کسی محلے میں ایک یتیم بچہ رو رہا ہے، بھوک لگی. ایک اسیر رو رہا ہے قیدی، اور ایک مسکین غریب رو رہا ہے. اب وہاں تو دعا ہو رہی ہے روٹی دے، تو اللہ کے لیے آسان تھا، جبریل سے کہتے جاؤ یہ پیسے لو، فلانے نان بھائی کے پاس جاؤ، روٹیاں خریدو، اور ان تینوں کو جا کے ایک ایک روٹی دیو. اللہ کے لیے مشکل؟ وہ تو قادر مطلق ہے. یہ کوئی مشکل تھا؟ یہ قصہ سنا رہا ہے اس لیے یہ سب آ رہا ہے نا بیچ میں. اور کیا سنا رہا ہوں؟ قصہ قرآنی.
قصے کا کیا نام ہے؟ سورہ دہر. اسی کا نام ہے سورہ انسان. یہ دو نام عجیب و غریب. دہر دنیا اور دوسرا نام انسان اور تیسرا نام حالتا. اب یہ تینوں نام آپس میں کہاں مل رہے ہیں؟ تو کیا ہے؟ سورے میں بتایا گیا انسان کتنا لاچار، یہی انسان کتنا عظیم، یہی انسان کتنا بھوکا، یہی انسان کتنا مجبور کہ یتیم، مسکین، لاچار، قیدی، یہی فاقہ کش نبی کی اولاد انسان. سورہ دہر. ارے یہ دنیا دہر، بے وفا دنیا کہ ایک یتیم روٹی مانگے دنیا روٹی نہ دے، ایک قیدی روٹی مانگے دنیا روٹی نہ دے، ایک یتیم روتا پھرے روٹی نہ ملے. دہر کیسی ہے یہ دنیا؟ اب یہ دہر کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کہاں استعمال ہوتا ہے بتائیے نا. اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. حرام الدہر. دنیا کوئی اچھی چیز ہے؟ دہر کیا ہے یہ دنیا کہ رزق کو ترس جائے انسان، جبکہ ہم نے انسان کو رازق بنایا اور وہ روک لے رزق انسان کا. ہم رازق بنائیں اور تم روک لو. باہری دنیا حالتا یوں عطا کرتے ہیں. تین نام ہو گئے نا سورہ، یعنی تین صورتیں سورے میں. وہ روٹی مانگ رہے ہیں اللہ سے، سیکنڈ ہوا ہوگا ان کو کہے ہوئے، سیکنڈوں میں سارا کام ہو جائے گا، یہ تھوڑی لگی. رسول اللہ آئے گھر میں، دیکھا ارے یہ لڑکھڑا کے بچے کیوں چل رہے ہیں؟ یہ حسن حسین لڑکھڑا کے کیوں چل رہے ہیں سیدہ؟ بابا 3 دن سے بخار میں، اور بہت سخت بخار ہے، تینوں بچوں کمزور ہو گئے. کیا بات ہے؟ کھانا نہیں کھایا بابا بچوں نے 3 دن سے. اچھا تو سیدہ منت مانو، منت مانو کہ جب ہمارے یہ دونوں بچے صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. بچے صحت یاب ہو گئے، منت مانتے ہی منت آ گئی، منت مانی. اور اسی سورے میں اللہ کہتا ہے مبارکباد ہیں وہ لوگ جو منتیں مانتے ہیں. اب جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ منت کے خلاف بولے گا. لفظ منت ہے نا، سورہ دہر سورہ منت بھی ہے، اور رسول نے حکم دیا منت مانو، اور قرآن نے اس کے اوپر مہر لگا دی. تو قرآن حدیث دونوں منت کے واجب ہونے کو کلیئر کر چکے، اس لیے اب منت پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اچھا بچے صحت یاب ہو گئے، اب منت پوری کرنی. ایک ہے منت ماننا، ایک ہے منت پوری کرنا. منت ماننے کے لیے جناب سیدہ سے کہا تھا، ماں سے کہا تھا بچوں کے حق میں تم دعا کرو، لیکن بی بی نے کہا بھائی میں 3 روزے رکھوں گی. بابا نے کہا تھا شکرانے کے روزے. اب کیا طے ہوا سورہ دہر میں کہ روزہ جو ہے وہ شکرانے پر ہے. کوئی بڑا کام اللہ کی بارگاہ میں مانا جائے اور وہ کام پورا ہو جائے تو پھر شکرانے میں روزہ رکھا جاتا ہے. یہ عاشور کا روزہ مسلمان کیوں رکھتے ہیں؟ کون سا بڑا کام عاشور کے دن مسلمانوں کا ہو گیا؟ اور کون سی منت مان رکھی تھی سب نے جو اس دن پوری ہو گئی؟ سمجھے آپ؟ تو
اب مولا علی نے بھی 3 روزے رکھ لیے اور امام حسن امام حسین نے بھی رکھ لیے. اب جب گھر کے چاروں افراد روزہ دار ہو گئے, بی بی فضہ نے کہا پھر میں بھی رکھوں گی. تو کنیز نے بھی اب رکھا 5 لوگوں نے روزہ. منت اتارنے میں 5 شریک ہو. تو مولا علی نے کہا کہ بھئی پہلا روزہ ہے آج, تو ہم افطار کے لیے نکلتے ہیں, کچھ انتظام کر. اور بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج ہی ہم سیدہ 3 روزوں کا انتظام کیے لیتے. چونکہ 5 افراد روزے سے ہیں تو ہم 5 کو نظر میں رکھ کے 5 کے افطاری کا انتظام کریں. مولا علی گئے اور کسی کھیت میں کہیں آپ پاشی کی, دن بھر مزدوری کی. جو رقم ملی تو وہ رقم نہیں طے ہوئی تھی, بلکہ مولا نے کہا تھا کہ ہم کو اتنا جو دے دینا, اتنا جو دے دینا. او مزدوری ختم ہوئی, اس نے لا کے مولا علی کو جو دے دیا. مولا علی وہ جو لے کے آئے. کہ سیدہ یہ انتظام ہو گیا 3 دن کی افطاری کا. بی بی نے فضہ کے ساتھ بیٹھ کے وہ جو چکی میں پیسا. اب وہ آٹا تیار ہو. وہ آٹا جب تیار ہوا تو بی بی نے اس آٹے کو 3 حصوں میں برابر برابر رکھا. پہلے روزے کا حصہ, دوسرے روزے کا, تیسرے روزے کا. یہ حصہ 5 آدمیوں کا ایک دن, دوسرے دن 5 آدمیوں کا یہ, تیسرے دن کے افطاری کا 5 آدمیوں کا یہ. اب 3 جگہ کر کے آپ نے 3 حصوں میں رکھ دیا. اب پہلے دن کا روزہ آیا, اب وہ آٹا بی بی نے گوندا, پہلے دن کا حصہ گوندا, اس کے بنائے 5 پیڑے, جتنا بھی آٹا تھا برابر کے 5 پیڑے بنائے, اس کی پکی 5 روٹیاں. افطاری کا وقت آیا, فضہ نے دسترخوان لگایا, 5 روٹیاں رکھی گئیں, تھوڑا سا نمک رکھا گیا اور 5 کوزے بھر کے پانی کے رکھے گئے. 5 روٹیاں, 5 کوزے, تھوڑا سا نمک. اب جیسے ہی افطاری کا وقت آیا اور دعائے افطار پڑھی اور چاہتے تھے کہ پہلا نوالا توڑیں, ابھی روٹی پہ ہاتھ رکھا تھا, دروازے پہ آواز آئی, اے آل محمد, ہم کئی دن کے بھوکے ہیں. آواز دردناک تھی, مسکین کی نحیف آواز. 5 نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر بزرگوں نے بچوں کو دیکھا. بی بی نے روٹی سے ہاتھ ہٹا لیا. کہ فضہ یہ روٹی دروازے پہ مسکین کو دے دے. فضہ اٹھی, بی بی کی روٹی لی اور اپنی روٹی, 2 ہو گئیں. مولا نے کہا فضہ یہ لے تیسری روٹی. تو حسن حسین کھڑے ہوئے, کہا اماں یہ ہماری روٹیاں. 5 روٹیاں ایک دوسرے پہ رکھ کے فضہ گئی دروازے, کہا یہ لے. وہ دعائیں دیتا چلا گیا. اب سب بیٹھے دسترخوان پہ, سب نے ایک ایک کوزہ پانی پیا, عبادت کی اور سو گئے. رات کو نیت کی دوسرے روزے. دوسرا دن آیا, دوپہر ہو گئی, پھر وہ آٹا نکالا گیا دوسرے دن کا, پھر 5 روٹیاں پکیں, دسترخوان پہ شام کو رکھی گئیں اور پانی رکھا گیا, نمک رکھا گیا. آواز آئی دروازے پہ, میں یتیم ہوں, ماں باپ مر گئے, کوئی ہمارا سہارا نہیں, ہم کئی دن سے بھوکے ہیں. بی بی نے کہا فضہ یتیم کو روٹی دے. 5 روٹیاں گئیں. مسکین و یتیم و اسیرا. پہلے مسکین آیا, پھر یتیم آیا, تیسرا دن آیا, اب اسیر آیا.
قیدی آواز دی، ہم اسیر ہیں قیدی. کھانا نہیں کھایا، 5 روٹیاں گئیں، دے دو. آج کیا صفت بیان ہو رہی ہے اللہ کی؟ رازق. ابھی ہم رازق پہ ہیں نا، اور صفت کس کو دی ہے؟ بندوں کو. ابھی ہم بندوں پہ ہیں نا. اگر ہم ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ اللہ نے یہ صفت انبیاء کو رازق بنایا اور ائمہ کو، آپ کہتے شرک ہے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے رازق ہیں، کہ یہ شرک ہے؟ یہاں شرک نہیں ہے. اتنی آسانی سے مشکل فلسفے کو سمجھاتے ہوئے تقریر کو ختم کر رہے ہیں. تو وہ شروع کا جملہ یاد ہے؟ شروع کا جملہ نہیں یاد؟ کیا کہا؟ بھوکے نے اللہ بھوکا ہوں، دیکھا ادھر کہا ادھر. تو فرشتے کو کیوں نہیں اس کے پاس اللہ نے بھیجا روٹی لے کر؟ جب ادریس کی قوم کے پاس روٹی آ سکتی ہے، بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ آسمان سے آ سکتا ہے، تو مدینے کے بھوکوں کے لیے فرشتے آپ نے غور نہیں کیا؟ وہ پہلے اس جملے پہ رکے رہتے، جب مسکین یتیم اسیر اللہ ہم بھوکے، وہی وقت تھا دعا ہو رہی ہے، نبی گھر میں داخل ہو رہے ہیں. مسئلہ یہاں بھی بچے کا ہے، یتیم بچہ، یہاں بھی مسکین بچہ، مسئلہ وہاں بھی بچہ ہے. وسیلے کون بن رہے ہیں؟ ان کا وسیلہ حسن حسین کو صحت ہو منت مانو، منت میں علی مزدوری کریں، مزدوری میں جو آئے، جو میں روٹی پکے، ان کے روزے پانی سے ہوں، وہ روٹیاں وہاں جائیں، بجائے اس کے کہ اللہ جبریل کو بھیجتا روٹی لے کے. رازق اس نے آل محمد کو بنایا، اس میں موت کیوں آ رہی ہے؟ دیکھیے موازنہ دو برابر کی چیزوں میں ہوتا ہے. ایک ایک چیز میں آپ کو دلائل کے ساتھ سمجھاتا ہوں، مثال سے سمجھاتا ہوں، جو کہ مشکل ترین کام ہے. آپ کا بیٹا اگر فرسٹ آیا ہے تو آپ گھنڈے سے نہیں موازنہ کریں گے اس سے اچھا ہے میرا بیٹا، بلکہ آپ کہیں گے فلاں لڑکا جو ہے پڑھائی میں سیکنڈ آیا اس سے بہتر رہا میرا لڑکا. پتہ چلا ٹکر والوں سے موازنہ ہوتا ہے. میر انیس کا موازنہ کسی اور سے نہیں ہوا، برابر کے شاعر مرزا دبیر سے ہوا. میر تقی میر کا موازنہ منیر نیازی سے نہیں ہوگا، مرزا رفیع سودا سے ہوگا. غالب کا موازنہ علامہ اقبال سے نہیں ہوگا، ذوق اور مومن سے ہوگا. ٹکر والوں سے ہوتا ہے موازنہ. پھر بھی نہیں سمجھے، بندوں کو رازق اللہ نے بنایا تو وہ یہ نہیں کہے گا میں ان بندوں سے بہتر ہوں. پہلے اس نے آل محمد کو رازق بنا، میں ان کا خیر ہوں. نہیں میں نہیں سمجھا کیا کہا. نہیں اس پہ تو خیر میں بہت پڑھ چکا ہوں. دیکھیے یہ تو کئی بار میں نے پڑھا کہ جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد تو مسلمان کہتے ہیں یا اللہ مدد. تو یہ علی
کی عظمت ہے، یہ علی کی عظمت ہے. یہ علی کی عظمت ہے کہ علی کے مقابل امت کو امت میں سے کوئی ملتا نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یا علی مدد، جواب آتا ہے یا اللہ مدد، تو ہم اپنے علی کو دیکھنے رکھتے کہ ادھر دیکھیں کہ ادھر. اب جناب یہ روٹیاں کتنی ہوئیں؟ 5 ایک دن 5 ایک دن 5 ایک دن 3 دن 15 روٹی، 15 روٹیاں انہوں نے مانگا تھا اللہ سے، اللہ نے دلوائیں اس در سے، ہے نا. تو وہ روٹیاں مانگی اللہ سے گئی تھی، تو گویا اللہ کے ہاں کی روٹیاں یہاں پک رہی تھیں. روٹیاں یہاں پک رہی تھیں، ایشو یہاں سے ہوئیں، ڈائریکٹ آسمان سے نہیں بھیجوائیں، یہاں سے دلوائیں، یہاں سے دلوائیں. تو اب چونکہ وہ روٹیاں اللہ کہتا ہے کہ تم فقیر کو دیتے ہو. حدیثیں ہزاروں ہیں، جو سمجھنا چاہے مطالعہ کرے، بات سمجھ میں آ جائے گی، زید بحث کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کہتا ہے یہ تم نے اس کے ہاتھ پہ جو خیرات رکھی ہے، اب یہ ٹی وی پہ ریڈیو رمضان بھر اس پر اللہ کے ہاتھ پہ تم نے بھیگ دی، اللہ کے ہاتھ پہ. یہ پورے مسلمان پکار رہے ہوتے ہیں جہاں مسجدوں میں جائیے، ارے یہ صدقہ جو تم نے دیا یہ فقیر کا ہاتھ نہیں. اچھا جو چیز چاہیں وہ پسند کر لیں، اور جو چیز چاہیں نا پسند اپنی اپنی. تو ہم یہ بات سمجھا رہے ہیں قرآن کی روشنی میں سورہ دہر کہ جواب آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ روٹیاں اللہ نے اپنے یہاں کی یہاں سے بھیجوائیں. تو وہ روٹیاں نہ مسکین کو ملی نہ اسیر کو، گئیں ان کے پیٹ میں، لیکن وہ اللہ کیا درج ہوئیں. اس لیے کہ تھوڑا سا اضافہ کر دیں، قرآن گواہی دے رہا ہے، ہم کیا کریں. اس لیے ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ قرآن نے کہا، اس لیے کیسے انکار کریں کہ اسیر آیا، مسکین آیا، یتیم آیا. اب جملہ کہہ دوں، حضور کے ہوتے ہوئے مدینے میں یتیم بھوکا رہ جائے، اور کوئی قیدی حضور کے دور میں قید ہو اور وہ در در بھیک مانگے اور حضور موجود ہے رحمت للعالمین. اس کے معنی ہے سورہ اتارنے کے لیے اللہ نے اپنے یہاں سے ایک مسکین بھیجا، ایک اسیر بھیجا. آیا
تقریریں لمبی 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 ہو جائیں گی، ہر تقریر کے بعد دوسری تقریر لگی ہوئی ہے، ورنہ میں آپ کو سمجھا دیتا کہ کبھی کبھی مثالوں کے لیے اللہ اپنے ہاتھ سے مثالیں بھیجتا ہے۔ دو فرشتوں کو بھیجا، ہاروت و ماروت کا قصہ قرآن میں موجود ہے۔ ہاروت ماروت دو فرشتے بھیجے گئے مثال میں، جناب سارہ کے اور ابراہیم کے دو فرشتے بھیجے گئے، جبریل و میکائیل، جوانوں کی شکلوں میں کہ جا کے اولاد دو۔ تو قرآن میں موجود ہے کہ فرشتے بھیز بدل کے آتے ہیں، فرشتے بھیز بدل کے آتے ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ تو سورہ دوحر میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے اگر فرشتہ مسکین بن کے آیا ہے اور یتیم بن کے آیا ہے اور اسیر بن کے آیا ہے، تاکہ امت کو آزمایا جائے۔ اس طرح تم بھی دو گے یتیموں کو قیامت تک کا امتحان، اور تم دو گے سامنے کی روٹی اٹھا کر بھوکے رہ کر۔ ارے بھائی وافر مقدار میں دولت ہے تو دو، یہ کوئی کمال ہے؟ اپنے پیٹ کا دے دو اور خود بھوکے رہ جاؤ، یہ امت کرے گی؟ توبہ کیجئے، سوا آل محمد کے اگر کسی نے کیا ہو تو دوسرا نام بتا دیجئے۔ اور یہ تو چلتا ہی گیا 61 ہجری تک، پانی بچوں کا تھا، حسین نے کہا عباس دے دو ہر کے دستے، دشمن ہے تو کیا ہوا، اپنے حصے کا دے دینا۔ خدیجہ بی بی نے دے دیا مال، اپنے حصے کا، بچوں کا دے دو امت کو۔ یہ سوا آل محمد کے کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا۔ روٹیاں 15 وہاں پہنچ گئیں، اللہ نے کہا تولو، وزن کرو روٹیوں کا۔ اللہ کے یہاں ہر چیز کا وزن ہوتا ہے، قرآن میں اس نے کہا ہمارے یہاں سب تولا جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں میزان۔ ہمارے یہاں ترازو لگی ہے، گناہوں کا وزن اور نیکیوں کا وزن، تو روٹیاں پہنچے، اللہ نے کہا تولو وزن۔ فرشتوں نے کہا ہاں وزن ہے، کہ کیسے؟ کہ تو نہیں تو کہا تھا کہ جاؤ یوسف کہہ رہے ہیں کہ ترازو کے پلے میں، ایک پلے میں یوسف ہیں اور دوسرے پلے میں دولت رکھی جا رہی، اور پلہ بھاری، یوسف کا پلہ بھاری، دولت کا ہلکا۔ یوسف نے کہا اے مصر والو قلم کاغذ لاؤ، جب نبی قلم کاغذ مانگے فوراً دینا چاہیے، انہوں نے فوراً قلم کاغذ دیا۔ ایک کاغذ پہ یوسف نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کا یہ آیت ادھر رکھ دو۔ جیسے ہی دولت میں وہ آیت رکھی گئی، دونوں پلے برابر ہو گئے۔ پتہ چلا یوسف کا وزن قرآن کی ایک آیت کے برابر ہے۔ تو فرشتوں نے کہا جب تو نبی تولتا ہے تو قرآن کی آیت میں، روٹیاں تو سیدہ کے ہاتھ کی پکی ہیں، ان کو تولا جائے۔ فرشتوں نے تول کے بتایا کہ ہر روٹی کا وزن قرآن کی 2 آیتیں ہیں، یوسف کا وزن قرآن کی 1 آیت، سیدہ کے روٹی کا وزن 2 آیتیں۔ کہا ہو گیا وزن؟ کہاں؟ کہا تو 30 آیتیں لے جاؤ، ہمیں ملی ہیں 15 روٹیاں، تم سورہ دہر لے جاؤ 30 آیتیں، 15 روٹیاں، دو آیت، ایک روٹی کا وزن۔ سورہ دہر 30 آیتیں لے کے رسول اللہ پہ جبریل نازل ہوئے اور کہا آل محمد سے کہو کہ ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم یتیم کو کھانا کھلاؤ اور اسیر کو کھلاؤ اور مسکین کو کھلاؤ، ہم نے تو نہیں کہا، لیکن تم تو وہی کام کرتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ ارے تم تو کوئی کام ہی نہیں کرتے جو ہم نہ چاہتے ہوں، یعنی تم وہی کام کرتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، حالانکہ ہم نے کہا نہیں تھا۔ تمہیں کیسے پتا لگ جاتا ہے ہم اس وقت یہ چاہ رہے تھے؟ چونکہ تمہیں پتا رہتا ہے ہم کیا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہم تمہارے شکر گزار، سیکم مشکورا، ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آل محمد تمہارا شکریہ، آل محمد تمہارا شکریہ، اس لیے کہ تم ہمارے مزاج کو سمجھتے ہو اور تم پہلے سے پتہ لگا لیتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں، اسی کا تو شکریہ ہے جو مزاج الہی کا پتہ پہلے سے لگا لے۔
اللہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، ہر ایک کا نہیں۔ اتنا کوئی اللہ والا تو بنے جو اللہ کے مزاج کو سمجھ جائے۔ آل محمد نے اپنے آپ کو وہاں پہنچا دیا تھا کہ اللہ ان کا مزاج سمجھتا تھا۔ یہ اللہ اب سمجھے صفات اہل بیت کیا ہیں۔ عطا وہ کرتا ہے۔ اور تقریر ختم ہو گئی، اب ختم کہاں پہ کروں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا سیدہ تم روزہ رکھو، فضہ سے تو نہیں کہا تھا۔ اور پنجتن کون کون ہے؟ پنجتن رسول اللہ علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اپنے کو الگ کیا۔ کہنا یہ چاہیے تھا سیدہ ہم، تم، علی سب مل کے روزہ رکھتے ہیں، اپنے کو الگ کیا۔ اب یہ سورہ دہر سے پوچھو، رسول اللہ نے اپنے کو الگ کیا اور کہا سیدہ تم روزہ رکھو، منت تم مانو۔ بی بی نے منت مانی، روزہ رکھ لیا۔ علی نے رکھا، حسن حسین نے بھی روزہ رکھ لیا۔ اب رکھا پانچواں روزہ فضہ نے، رسول نے ہٹ کر پانچویں جگہ فضہ کے لیے خالی کی، ورنہ شامل ہو سکتے تھے، کہتے میں بھی تمہارے ساتھ روزہ رکھ، لیکن سورہ دہر گواہ ہے۔ اچھا سورہ دہر آپ کہیں گے سورہ دہر کیسے بتائے گا کہ فضہ نے روزہ رکھا؟ ابھی سب کے نام تو روایت میں تھے ہی، رسول اللہ کہہ رہے ہیں علی نے روزہ رکھا، سیدہ، حسن، حسین۔ آپ کہیں گے فضہ کا روزہ کیسے ثابت کریں گے؟ تو کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ ایک کنیز شامل ہو جائے گی اس ذکر اللہ میں، اس روزے میں، اور سورہ اترے گا روزہ رکھنے والوں کی تعریف میں، تو تعریف میں کنیز بھی آ جائے گی، اور کوئی مانے گا نہیں کہ بھلا کنیز کے لیے بھی سورہ اتر سکتا ہے؟ تو اللہ نے کیا کیا، حکمت تو وہی جانے، اور اس کی حکمت کوئی بندہ کیا سمجھے۔ سورہ دہر پڑھیے گا ابھی جا کے، میری طرف سے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سونے سے پہلے پڑھ لیجیے گا، بڑا ثواب ہوگا۔ میرے کہنے سے جا کے ذرا قرآن میں پڑھ لیے، اور قرآن میں ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو، وظائف الابرار میں دیکھ لیجیے گا، جلدی مل جائے گا۔ پھر اس میں پورا سورہ دہر وظائف الابرار میں موجود ہے، پتلی سی کتاب ہے وظائف الابرار، ابھی جا کے دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے سو جائیے گا، اور اگر دل میں آئے تو دعا دیجیے گا، دل میں آئے تو دعا دیجیے گا۔ تو اللہ چاہتا تھا کہ علی کا نام رہے گا سورہ دہر میں، فاطمہ کا رہے گا، حسن حسین کا رہے گا، رسول اللہ کا رہے گا، یہ تو اہل بیت ہے۔ کنیز کس قطار شمار میں ہے، اور اس کا روزہ ضائع جائے گا، تو سورہ دہر میں 3 جگہ نام لیا، فضہ فضہ فضہ۔ کسی کا نام سورہ دہر میں نہیں ہے مگر فضہ بی بی کا، 3 جگہ۔ پروردگار ایک جگہ نام لے لیتا، ہم سمجھ جاتے کہ فضہ بھی اس میں شامل ہے، یہ 3 بار کیوں فضہ کا نام لیا؟ اللہ نے کہا 3 روزے جو رکھے۔ اب آپ کہیں گے یہ فضہ کا نام کیوں لیا؟ بھائی اس لیے لیا کہ جب سورہ ختم ہونے لگا اور اللہ نے کہا شکریہ، تو اللہ نے اعلان شروع کیا، اے آل محمد، پڑھیے گا ترجمے کے ساتھ، وظائف الابرار میں بڑا مزہ آئے گا۔ اے آل محمد، تم نے وہ کام کیا، آج ہم اتنے خوش ہوئے، ساری نعمت جنت تمہیں دے دی، پوری جنت تو اور میوے اور شاخیں اور نہریں، ارے جو کچھ جنت میں ہے سب دے دیا۔ یہاں پہ سورہ ختم ہو گئی، سب دے دیا، سب دے دیا، سب دے دیا، سب تمہیں دے دیا۔ کس کو؟ 5 کو، 5 شامل ہے نا۔ کس کو دے دیا؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، فضہ۔ اب پتہ چلا نبی نے اپنے کو الگ، اس لیے کہ نعمات کا اعلان ہونے والا تھا کہ جنت آج بٹے گی، تو رسول اللہ نے اپنے کو ہٹایا۔
کہ بھائی میری طرف نہ دیکھنا، جنت تو گئی. اب یہ 5 ہیں. اب اگر تمہیں چاہیے، اب ٹائم نہیں ہے سمجھانے کا، مگر کیا کریں، وہ 4 جملے سمجھائی تھے. بھائی 5 آدمی مل کے اگر کوئی کمپنی کھولیں تو طے ہو جاتا ہے یہ جو اکاؤنٹ کھل رہا ہے 5 کی اجازت کے بغیر پیسے نہیں نکلیں گے. میٹنگ ہوگی، صاحب یہ 50,000 روپے نکالیں، 5 اوکے ہیں اور ایک نے بھی واک آؤٹ کیا، صاحب نہیں نکل سکتے. 5 میں سے ایک واک آؤٹ کر جائے، پہلے ان کو راضی، ان سے پوچھے کیوں نہیں چاہتے، یہ راضی ہو جائیں تو ہم چاروں بھی راضی ہو جائیں. اب سمجھ میں آیا اللہ نے نبی سے کہا منت منواؤ، تم ہٹو، جنت میں دیتا ہوں 5 کو. اور پھر اس کے بعد وقت آ گیا اور یہ سامنے جنت اور سب سامنے، اور چلے جنت پہنچے. ہم آپ کے رسول کی امت ہیں. شہزادی آپ کو تو پتہ ہے ہم آپ کے بابا کی امت ہیں. شہزادی نے کہا بے شک بے شک، میرا باپ رحمتی للعالمین تھا. اب تم ہاتھ جوڑ رہے ہو، کیوں نہیں، بالکل تم جا سکتے ہو جنت. معاف کر دیجئے خطائیں ہو گئی. اچھا چلو معاف کر، لیکن ہم اکیلے معاف نہیں کر سکتے. علی کے پاس جاؤ. اب سب علی کے پاس پہنچی پوری امت، یا علی خطائیں ہو گئی تھی، شہزادی نے معاف کر دیا، نبی کی بیٹی نے، آپ بھی ہے معاف کر دیا. اچھا سیدہ نے معاف کر دیا، چلو پھر ہم بھی معاف کر، کوئی بات نہیں. لیکن حسن حسین کی معافی کے بغیر ہم نے تو معاف کر دیا، سیدہ نے معاف کر دیا، لیکن حسن حسین سے بھی معافی مانگ لو، مشترکہ ہے نا معاملہ. اب امت پہنچی، شہزادو آپ ہی کا تو سہارا ہے، دیکھیے آپ کے ماں باپ نے ہمیں معاف کر دیا، شہزادو معاف کر دیجئے. ختم ہو گئی تقریر. مصائب کے آخری جملے کہنے جا رہا ہوں اور پھر آپ کے لیے دعا کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے. مصائب کا آخری جملہ، شہزادو معاف کر دو. حسن حسین، ماں نے معاف کر دیا تمہیں؟ جی. اور باپ نے بھی معاف کیا. نانا ہمارے رحمت، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں. ہماری 5ویں حصے دار فضا ہے، تمہیں فضا سے جا کے معافی مانگنا پڑے گی. امت فضا کے پاس پہنچی، جیسے ہی امت فضا کے پاس پہنچی، فضا نے امت کی طرف سے منہ موڑا اور دروازے جنت کی طرف منہ کیا اور سر کے بال کھولے اور کھول کر عرش کے پائے کو پکڑ کے ہلا کے کہنے لگی پروردگار ایک ایک کا چہرہ پہچانتی ہوں. شہزادی پہ دروازہ گرایا گیا، محسن کی شہادت ہوئی، گھر جلایا گیا، علی کا سر زخمی ہوا، حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے. میں گواہ ہوں، میں ایک کو بھی جنت میں نہیں جانے دوں گی. اور اس کے بعد فضا نے رونا شروع کیا اور کہا پروردگار درے خیمہ پہ میں کھڑی تھی، علی اکبر کا لاشا آتے میں نے دیکھا، قاسم کا لاشا پامال میں نے ارے اصغر کو حسین کے ہاتھ پہ تیر کھایا میں معاف نہ. بار لاش عبادت کو قبول، ہمیں کوئی غم نہیں دینا سوا بحق کے محمد اور آلہ. پروردگار کوئی غم نہ دینا سوا غم. تمام مومنین کو حج وزارات سے مشرف
امام زمانہ کا ظہور فرما، ظہور میں تعجیل فرما. آخر میں جملہ کہہ دوں